हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आयत में अमन के चैनल पे आपका खुशामदीद। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी बाकायदगी से 6 एपिसोड्स चल चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक 6 एपिसोड्स नहीं देखी हैं बराए मेहरबानी हमारे चैनल पर ज़रूर देखें और मज़ीद एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए इस रोमांटिक नॉवेल को आगे देखते हैं, क्या हुआ इस कहानी में, ताशफीन और हिबा की ज़िंदगी में। बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की तरफ। ताशफीन ने उसके होठों के पास थोड़ी देर अपने होठ रखे और वहाँ अपने होठों का लम्स छोड़कर पीछे हटा। ये क्या कर रहे हैं फ़ीन जी? हिबा ने अपने दोनों नाजुक हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला। मेरी गुड़िया के होठों पर चावल लगे थे, वो साफ कर रहा था। ताशफीन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास किया। फ़ीन जी, वो हाथ धोने हैं। हिबा उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। मैं खुद साफ़ कर देता हूँ ना अपनी तिल वाली गुड़िया के हाथ, जैसे अभी होंठ साफ़ किए। ताशफीन एक हाथ से उसके बाल कान के पीछे करने लगा। नहीं फ़ीन जी, मैं खुद धो लूँगी। ताशफीन की उसकी कमर पर गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई तो हिबा जल्दी से उससे दूर हुई और भागकर रूम से ही बाहर निकल गई। हिबा की इस हरकत पर ताशफीन का फ्लक शगाफ का झूंझा। हिबा सीढ़ियों से नीचे आई तो सामने लाउंज से हमज़ा आता हुआ दिखाई दिया। वो वहीं पर रुक गई। हमज़ा की नज़र सीढ़ियों के पास खड़ी हिबा पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर उसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? हमज़ा ने मुस्कुराकर हिबा से पूछा। उसका चेहरे का रंग उसके रेड कपड़ों के जैसा हुआ था। ठीक हूँ, वो फ़ीन के ऊपर हैं। हिबा ने झिझक कर उसे जवाब दिया। उसे अपने चेहरे से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। फ़ीन जी कौन है? हमज़ा ने हैरत ज़दा होकर उससे पूछा। वो मेरा उनके साथ निकाह हुआ है। हिबा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी ताशफीन रूम से निकल कर आया। हमज़ा को जब समझ में आया कि वो ताशफीन को फ़ीन जी कह रही है तो उसने केका लगाया। ताशफीन सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। जब उसने देखा हमज़ा हिबा के पास खड़ा हंस रहा था और हिबा हैरत से उसे देख रही थी, उसके माथे पर शिकने पड़ी। वो जल्दी सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे आया। हिबा, क्या कर रही हो यहाँ? ताशफीन ने उसे देखते हुए पूछा। वो फ़ीन जी में हाथ धोने जा रही थी तो हिबा ने उसके चेहरे के तासरात देखकर कहा। अच्छा जाओ। ताशफीन ने उसके चेहरे पर डर देखकर अपने चेहरे की तासरात नॉर्मल किए। जब वहाँ से चली गई तो ताशफीन हमज़ा को लेकर लाउंज में आ गया। हमज़ा, कैसे आना हुआ? ताशफीन ने सोफे पर बैठते हुए हमज़ा से पूछा। यार, मुझे इस न्यू प्रोजेक्ट की फ़ाइल चाहिए थी क्योंकि आज फ़ीन जी तो नहीं आ सकते थे ऑफिस में। हमज़ा ने उसे शरारत से देखते हुए कहा। बकवास ना करो, यहीं पर बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ। ताशफीन ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा ताशफीन, एक बात तो बताओ, हमज़ा ने संजीदगी से उससे पूछा। कौन सी बात? ताशफीन उठते उठते वापस बैठकर उससे पूछने लगा। सुबह मैं तुम्हें अच्छा भला इंसान छोड़कर गया था, अचानक से तुम पंखे कैसे बन गए? हमज़ा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर उससे पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? ताशफीन ने उसे सख्त नज़रों से घूरते हुए पूछा। वो भाभी जी ने फ़ीन जी कह रही थी ना, तो यही पूछ रहा हूँ, ना कि फ़ीन कैसे बने। हमज़ा कहते हुए ताशफीन से दूर होकर बैठा। मैं फ़ाइल लेके आ रहा हूँ तो तुम लेकर फ़ौरन निकलो यहाँ से। ताशफीन उसे घूरता हुआ उठकर रूम में चला गया। ओके बेमुरवत फ़ीन जी, जल्दी आइएगा, हमज़ा ने पीछे से ठेका लगा कर कहा। इस लड़की ने मजाक बना दिया। ताशफीन मुस्कुराते हुए अपने आप से बड़बड़ाने लगा। ताशफीन रूम से फ़ाइल लेकर आया तो हमज़ा सोफे पर बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। ये है फ़ाइल, सुबह मैं खुद ऑफिस आ जाऊँगा। आज हिबा के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए नहीं आ सकता। मीटिंग वगैरह तुम संभाल लेना। ताशफीन ने उससे फ़ाइल देते हुए संजीदगी से कहा। अच्छा, फूफो लोग कब तक आएंगे?
حمزہ نے فائل دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا پتہ شادی سے فارغ ہو کر آ جائیں گی، تاشفین نے اسے بتایا۔ پھوپھو تمہارے نکاح کو لے کر اوور ریئیکٹ تو نہیں کریں گی؟ کرنے دو انہیں جو کرنا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، میری زندگی ہے، میری مرضی، جس کے ساتھ گزاروں۔ تاشفین کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ حمزہ نے اسے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اوکے فین جی، حمزہ نے شرارت سے اسے کہا اور بھاگ گیا۔ تاشفین زیر لب مسکرایا اور کچن کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی تل والی گڑیا تھی۔ بی اماں یہ کیسے چلتا ہے؟ ہبا گیس کے چولہے کو دیکھ کر بی اماں سے پوچھ رہی تھی۔ تاشفین کچن کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کی معصوم باتیں سننے لگا۔ بی اماں یہ کیا ہے؟ ہبا فریج کے پاس کھڑی ہو کر بی اماں سے پوچھنے لگی۔ یہ فریج ہے بیگم صاحبہ، بی اماں نے کام کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسے کیا کرتے ہیں بی اماں؟ ہبا فریج پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ یہ چیزیں ٹھنڈی رکھتا ہے، برف بھی بناتا ہے۔ اچھا، مجھے گرمی لگی ہوئی تو میں بھی ٹھنڈی ہو جاؤں اس میں؟ ہبا فریج کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہبا کیا کر رہی ہو؟ تاشفین نے اس کی بے وقوفانہ بات سن کر اپنی ہنسی ضبط کی۔ جی فین جی، کچھ نہیں کر رہی ہوں۔ ہبا تاشفین کی بات سن کر اچھل کر پیچھے ہوئی۔ اچھا روم میں آؤ، کچھ کام ہے، پھر میں نے باہر بھی جانا ہے۔ تاشفین اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ کر چلا گیا۔ پتہ نہیں بہت غصہ کریں گے، ماریں گے چاچی کی طرح، ہبا ڈرتے ہوئے سوچنے لگی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر روم کی طرف چل دی۔ ہبا ڈرتے ڈرتے روم میں داخل ہوئی تو تاشفین بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہبا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ تاشفین نے ہبا کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھا تو وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہبا نے ڈر کے آنکھیں میچ لیں اور جلدی سے بولی، فین جی میں آئندہ اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ اس نے ڈر کے دونوں ہاتھوں سے اپنے گال چھپا لیے۔ اسے لگا ابھی تاشفین اسے تھپڑ مارے گا۔ تاشفین نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور اسے لگا ہبا کے ہونٹ کے نیچے تل بھی ڈر سے کانپ رہا ہے۔ تاشفین کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے ہبا کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس کے تل پر اپنے ہونٹ رکھ کر پیچھے ہوا۔ ہبا نے آنکھیں کھولی تو تاشفین آنکھوں میں خمار، آنکھیں کھولی تو تاشفین کو آنکھوں میں خمار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اپنا انگوٹھا ہبا کے تل پر پھیر رہا تھا۔ فین جی میں نے واش روم جانا ہے۔ ہبا اس کی قربت میں کپ کپا رہی تھی۔ کیوں میری پیاری تل والی گڑیا، واش روم میں کیوں جانا ہے؟ اپنے فین جی کے پاس رہو، تاشفین نے اس کے ہلتے لب دیکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا اور اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ فین جی کیا کر رہے ہیں؟ ہبا اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹانے لگی۔ اپنی تل والی ڈول کو پیار کر رہا ہوں، تاشفین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ اس کے مسکرانے سے تاشفین کے دونوں ڈمپل نمودار ہوئے۔ ہبا کی نظر اس کے ڈمپلز پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنے دونوں نازک ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں میں سے اس کے ڈمپلز کو چھوا۔ تاشفین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تو ہبا نے شرمندہ ہو کر جلدی سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ میری ڈول یہ تمہارے ہی ہیں، تاشفین نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گالوں پر لگ لیے۔ ہبا کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ ہبا نے اس کے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہو گئی۔ وہ تاشفین جی مطلب فین جی آپ نے باہر جانا تھا نا؟ ہبا نے اسے باہر جانے کی یاد دلائی۔ بہت بری ہو تم، بہت بری ہو تم، تاشفین نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا اور ڈریسنگ ٹیبل پر سے اپنا موبائل، والیٹ اور کار کی کیز اٹھائی۔ تاشفین اپنی چیزیں اٹھا کر پیچھے مڑا تو ہبا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ہبا کیا ہوا میری جان؟ تم بہت اچھی ہو یار، میں مذاق کر رہا تھا، رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا؟ تاشفین نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ وہ فین جی چاچی بھی کہتی تھی کہ تم بری ہو، منحوس ہو، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو نگل گئی۔ ہبا سو کرتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ چاچی جھوٹ بول رہی ہیں، میری ڈول بہت پیاری ہے، بہت معصوم ہے۔ تاشفین نے ہبا کو سینے سے لگایا اور خود سے عہد کرنے لگا کہ کبھی ہبا کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ میری چھوٹی ڈول بچپن سے ماں کے پیار سے محروم ہے، اس محرومی کو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، لیکن میں ہوں اب اپنی ڈول کے پاس۔
میں اپنی ہبا کو اتنی محبت دوں گا کہ اسے کسی اور کے پیار کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اچھا تو میری دل والی ڈول کو کیا چاہیے؟ آئس کریم، چاکلیٹ، پیزا، کیا پسند ہے میری جان کو؟ تاشفین نے ہبا کو پیٹ پر بٹھایا اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے لگا۔ فین جی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے ابھی کبھی گاؤں نہیں بھیجنا، ہبا نے تاشفین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیوں بھیجوں گا اپنی ڈول کو کہیں؟ اپنی زندگی کو کوئی خود سے دور کر سکتا ہے پاگل؟ تاشفین نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ فین جی، ہبا تاشفین کے گالوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ جی جانے فین۔ تاشفین کو ہبا کا یوں اسے پکارنا بہت اچھا لگا اور اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ فین جی، وہ آپ کے گالوں کے گڑھے دیکھنے ہیں، ہبا نے جھجکتے ہوئے اسے کہا۔ دیکھو میری ڈول تمہارے ہی ہیں۔ ہبا کی فرمائش پر تاشفین کھل کر مسکرایا اور اس کے دونوں ڈمپل نمودار ہوئے تو ہبا مسکرا کر اس کے ڈمپل چھونے لگی۔ فین جی، وہ گاؤں میں گڈو کی گال میں بھی گڑھا پڑتا تھا جب وہ مسکراتا تھا، ہبا نے اس کے ڈمپل چھوتے ہوئے اسے بتایا۔ گڈو کون ہے؟ گڈو کے نام پر تاشفین کے چہرے سے مسکراہٹ پل میں غائب ہو گئی۔ وہ فین جی، گڈو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ ہبا نے اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیے۔ کون تھا؟ تاشفین نے غصے سے پوچھا۔ وہ فین جی، گولو کا دوست تھا۔ اس کے غصے سے ہبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گولو کون تھا؟ اس کا دوست تمہارے گھر کیوں آتا تھا؟ تاشفین کا پارا ہائی ہو گیا گڈو کے ساتھ اب گولو کا سن کر۔ فین جی، گولو چاچی کا بیٹا تھا اور گڈو اس کا دوست تھا، تو تم اس کا ڈمپل چھوتی ہوئی تھی؟ تاشفین کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ جی فین جی، میں اس کا ڈمپل پر پیار بھر بھی دیتی تھی، ہبا نے ڈرتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ تاشفین کے غصے سے رگیں ابھر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے ہبا کے پاس سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس نے جاتے ہوئے بہت زور سے دروازہ بند کیا۔ ہبا کانپ اٹھی۔ فین جی کو کیا ہوا؟ ہبا بیٹھ کر سوچنے لگی۔ تو ویورز، ایپیسوڈ نمبر 7 آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، اور اگر یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہم جلدی اپلوڈ کر دیں۔ تو جلدی ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 8 کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، آیت میمن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلدی ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 8، چاہوں گا تجھے آخری سانس میں۔